أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا، انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کرنے والا، رات آرام کے لیے اور دن معاش کے لیے قرار دینے والا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ زمین بنائی گئی ان کے لیے، آسمان بنایا گیا ان کے لیے. ان کی تعلیمات نے رات کے آرام کو عبادت میں تبدیل کر دیا. ان کی تعلیمات نے دن کے کسب معاش کو رزق حلال کے انداز میں عبادت بنا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار دو جہاں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو موقع نصیب کیا کہ ہم فرش ویلا پر حاضر خدمت ہوئے. خدایا جیسے یہاں بلا لیا ہے ویسے لشکر امام زمان میں بھی بلا لینا. جیسے یہاں ہمت و طاقت مرحمت فرمائی ہے ویسے نصرت امام کے لیے ہمارے بازوؤں کو مضبوط فرما دینا. ان دعاؤں کے ساتھ کہ ماہ مبارکہ رمضان کی راتیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور شاید کہ آئندہ سال کون زندہ رہے اور کون پھر دوبارہ عبادت کے لیے منتخب کیا جائے. جتنا وقت میسر ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے منظم کر لے کہ اب جو باقی راتیں رہ گئی ہیں تو ایک طرف ذمہ داری انسان کی شاید یہ بھی کہ اب عید جیسے جیسے قریب آتی ہے ویسے ویسے مسائل تبدیل ہونے لگتے، لیکن عید کا قریب آنا تو اپنے مقام پر ہے. رمضان کا دور جانے کا غم بہت شدید ہے. یا راتیں بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی، اور ان راتوں میں انسان جہاں نمازوں کے تعلیمات کو حاصل کر رہا ہے کہ کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی دعا انسان کے لیے میسر ہو کہ جو اس کے حالات کو تبدیل کر دے، تو یاد رکھیے ایک دفعہ انسان کی ذمہ داری یہ بھی کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے خدا سے رابطہ مستحکم کرے. ایک طرف ذمہ داری یہ بھی کہ انسان اپنے گناہوں پر خدا سے مغفرت بھی طلب کرے. اور پھر مغفرت طلب کرنے کے اعتبار سے ایک ذمہ داری اور بھی کبھی کبھار ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں، جو ہم کل بھی بیان کر رہے تھے
کہ مجلس میں آئے تو انداز اور ہے، گھر میں آئے تو انداز اور ہے، اور ایک کیفیت وہ جو انسان کو وسوسے میں ڈالتی ہے۔ میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اشارے کروں گا کہ شیطان ایک قوت ہے، ایک مخلوق پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان کا بہکانا تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اولاً انسان کی جو گمراہی ہے، انسان کے جو مسائل ہیں خدا سے دوری کے، اس میں پہلا مسئلہ انسان کا ہوائے نفس کا ہے، دوسرا مسئلہ دنیا سے محبت کا ہے، اور تیسرا مسئلہ تب کہیں جا کر شیطان مردود کا ہے۔ ہم باقی دو کو چھوڑ کر خالی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور نفس کی اصلاح کے لیے دو طریقے ہیں، ایک نماز حدیث نفس ہے جو اس سے پہلے بھی شاید کبھی بیان ہوئی اسی منبر سے، لیکن اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک نماز، ایک مخصوص دعا اور ایک مخصوص طریقہ عمل، تین باتیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا حدیث نفس کا۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی کیفیت، حدیث مانے خبر، نئی خبر، نیا حادثہ۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی حالت، یا یوں کہا جائے کہ کبھی کبھی انسان اٹھتا ہے فجر کے وقت میں، طبیعت ذرا سا عبادت کے لیے مائل نہیں ہو پا رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مقدس مقام پر پہنچ کر بھی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو کبھی اگر کیفیت ایسی پیدا ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، مگر آپ کا سوال عصمت کے اعتبار سے ہے، میرے اور آپ کے مسائل غیر عصمت کے اعتبار سے ہیں۔ آپ کا سوال کہ پروردگار مجھے نفس میں حدیث کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل و امام فرماتے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پیغام رب پہنچایا کہ آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کو زبان پہ جاری کیا اپنے حدیث نفس کو دور کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یہ اصل نزول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا واقعہ ہے۔ جب بھی کبھی کیفیت پیدا ہو ایسی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے امام کے الفاظ، تو حدیث نفس، وسوسہ نفس انسان کا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہیں کوئی نارمل، طبیعت ہلکی سی خراب ہوئی ہے تو آپ نے لے لی نارمل کوئی پین کلر استعمال کر لیا۔ کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور اس نے آپ کو اینٹی بائیوٹک جنریشن 3 دی، 2 دی، 1 دی، جیسے جیسے آپ کی طبیعت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ہائی مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان بجائے اس کے کہ وہ اورل استعمال کرے انجیکشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو 3 کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری بات امام فرماتے ہیں، خاص طور سے یہی امام یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ، کہ کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے، کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے مگر اس پر حدیث نفس کی کیفیت واقع ہو جاتی، تو اسے چاہیے ہر 40 دن مکمل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا نام ہی اس واقعے سے منسوب حدیث نفس۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً اللہ، اور چونکہ معصوم سے روایت ہے تو سنت قربتاً اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معصوم کا قول بھی اور معصوم کا عمل بھی اور معصوم کا خاموش رہنا کسی عمل کے مقابل، یہ تینوں حجت ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً یا سنت قربتاً اللہ۔ طریقہ اس کا بالکل عام نماز فجر کی مانند ہے، لہذا یہ کبھی بھولنے والی بات ہوگی بھی نہیں
یہ کوئی خاص دعا ہو، کوئی خاص آیت ہو تو مجھے یاد رہے، نہ یاد رہے تو کیسے پڑھوں گا پھر میں؟ 2 رکعت نماز 40 دن پہ معمول بنا لیجئے کہ ہر 40 دن پورا ہونے سے پہلے 1-2 رکعت نماز حدیث نفس کی لازماً پڑھ لیا کیجئے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں اور امام علیہ السلام نے حدیث نفس یا دفع وسواس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے حدیث نفس، وسوسہ شیطانی اور قرض کی زیادتی، یہ 3 باتیں اس نے بیان کی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور آخر میں وہی جملہ کہ جو آپ پڑھتے ہیں کبرہ تکبیرہ تک کی مکمل دعا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ابھی جو آپ نے خود سماعت کیا دعائے افتتاح میں غالباً یہ جملہ موجود ہے، تو یہ آپ اس سے بھی نقل کر سکتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ ہاتھ پھیر دیجئے، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ یہ ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو مستحب ہے کہ انسان جب نماز تمام کرے تو تعقیبات کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ جو سجدگاہ خاک کربلا کی بنی ہوئی ہو تو اس پر اپنے ہاتھ کو مس کرے، یا اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے ظاہری حصے پر مس کرے، یہ بھی شامل مستحبات ہے۔ تو انسان کی کیفیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ مس کیا جائے۔ تو روایت سن لیجئے کہ ویسے تو انسان کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو، اگر طبیب ہاتھ نہ لگائے تو کوئی علاج کہاں سے کیا اس نے؟ اور طبیب آ کر ہاتھ لگائے، دیکھے سر ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سینے پر کوئی آواز تو سانس میں نہیں آ رہی خراب والی، یہ تمام باتیں ہیں، اس طرح چیک اپ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے کہ جو انسان کے وسوسے کے چیک اپ کے لیے ہے، بیان کروں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ و باللہ محمد الرسول اللہ، جملہ مکمل ہو گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم امسح عنی ما احذر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے، باللہ اللہ کی ذات سے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ختمیہ مرتبت کے واسطے سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس ہمت اور طاقت کے جو اللہ علی عظیم سے عنایت ہوا کرتی ہے۔ اللہم اے پروردگار، امسح عنی ما احذر، پروردگار مسح کر دے، دور کر دے، نکال دے ہر اس شے کو اس سے میں اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہوں۔ کہ یہ جملہ زبان سے کہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر 3 مرتبہ اپنے شکم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس جملے کی 3 بار پھر تلاوت کیجیے، 1 بار سینے پر اور 3 بار شکم پر۔ یہ تو بات بہت طویل ہو گئی کہ بہرحال وسوسہ نفس کا ایک بہت بڑا مسئلہ، انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوا نہیں کہ وسوسے آنا شروع ہوئے نہیں، ایسے انتظار میں رہتے ہیں وسوسے کہ جیسے ہم شاید نماز کے ختم ہونے کے انتظار میں ہوں، ویسے وسوسے نماز کے شروع ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ نماز شروع کیجئے، اس سے پہلے کوئی خیال نہیں آ رہا۔ جیسے ہی آپ نے نیت تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کا مطلب ہے کسی کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ نے نماز شروع کی
تو کسی کو تکلیف ہوئی. اب جس کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو اطمینان کی حالت میں رہنے نہیں دے گا. اس لیے بہرحال ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی کہ اپنی عبادات کے ساتھ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ان تمام دعاؤں سے استفادہ کریں جو اہل بیت اطہار نے عطا فرمائی ہیں. اور اب آئیے ان مسائل کے ساتھ ہم کل لفظ کرامت پر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. پتہ نہیں کرامت ہوئی؟ صلوات پڑھے محمد عالم. نہیں ہوئی. مکتب عقل اور مکتب عشق کے درمیان کا سفر تھا اور وہ طے کرتے کرتے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کرامت تک پہنچے تھے. مگر مکتب عقل اور مکتب عشق کے درمیان ایک کیفیت جو اسلام نے قائم کی وہ پھر ریپیٹ کرتے ہوئے ایک جملے میں کہ ایک مکتب عقل کی بنیاد پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے خدا کو پہچانا جائے. پتھر کو دیکھ کے خدا کو پہچانے, چاند کو دیکھ کے خدا کو پہچانے. گرچہ یہاں بھی ایک مسئلہ موجود ہے. ایسے ہیں افراد ناسمجھ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو محسوس ہو اس کو سمجھ سکتے ہیں, جو محسوس نہ ہو اسے نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ جو محسوسات سے باہر ہے وہ خدا سمجھ میں کیسے آئے؟ اس کے لیے بہت آسان سا جواب ہے. ان سے پوچھئے آپ نے انسان کی تعریف میں جملہ استعمال کیا کہ انسان سینکڑوں نہیں ہزاروں برس پہلے ایسے رہتے تھے, پھر مل کے رہنا شروع کیا, پھر ان کے بعد ان میں بادشاہت کا شوق پیدا ہوا, غلامی کا انداز آیا. ان سے پوچھئے آپ نے سینکڑوں سال پہلے کے انسان کو مس کیا ہے؟ کیا آپ نے ہزاروں سال انسان کے پہلے جو تہذیب تھی اس کو آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھا؟ کیا اس کے اندر داخل ہوئے؟ تو کہتے نہیں, ہم نے آثار سے پہچانا ہے. خوب, اگر آثار سے انسان کی تہذیب پہچانی جا سکتی ہے تو آثار سے انسان کا خالق کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟ تو آثار سے ہی انسان کے خالق کی پہچان کا ایک طریقہ. بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو خدا پرستی کی باتیں, میں اشارہ کر چکا, جملہ مکمل کروں گا کہ وہ دین کا نظام تو اس لیے قائم کر دیا گیا کہ خوف, اس کا مطلب جو جتنا بڑا مومن ہے اتنا خوف زدہ ہو, اور جب خوف نہ ہو تو خدا نہ ہو, جب خوف نہ ہو تو خدا نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بت پرست بھی خوشی مناتے تھے, خوف نہیں, خوشی مناتے تھے, تو خوشی کے دوران بھی اپنے بتوں کے آگے آگے سجدہ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ انسانی سرشت میں شامل ہے کہ حالت خوف میں ہی نہیں بلکہ حالت خوشی میں بھی کوئی خدا ہو جس کی بندگی کی جائے. صلوات پڑھیں محمد والے کہا جی وہ حالت خوف ایک توجہ پیش کی گئی, ایک توجہ پیش کی گئی نہیں, حالت خوف نہیں, حالت جہل. یہ جاہلوں کا انداز تھا کہ خدا کی بات کرنا شروع کر دی. جواب بڑا آسان ہے. اگر جاہلوں کی بات مذہب کی تبلیغ ہوتی تو پھر مذہب کے سارے ماننے والے جاہل ہوتے, کوئی ان میں عالم ہوتا ہی نہیں. پھر خدا کتابیں کیوں بھیجتا؟ کتابوں کا جاہلوں سے کیا تعلق ہے؟ اور اتنا بڑا احسان ہے کہ خدا کو ماننے والے تمام مذاہب اہل کتاب یعنی کتاب والے کہلاتے ہیں. اور ہم نے آج تک کسی کسان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی. کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے جو پڑھنا جانتا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے, کوئی مدرسے گیا ہو کہ نہ گیا ہو, اسکول گیا ہو کہ نہ گیا ہو, کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو کہ نہ کی ہو, جب قرآن سے وابستگی ہو گئی تو کتاب والا ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو یہ تو ان افراد کے نقطہ نظر پر اشارہ تھا کہ جو خدا کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو خدا کے معاملات سے الگ کرنا چاہتے. ورنہ انسان اگر سمجھدار ہو تو کیا ابو علی سینا، ارسطو، آئنسٹائن جیسے افراد نے خدا کو نہیں مانا؟
ایک نظریہ، ایک قانون کی دریافت کیا انسان کو اس قانون کے بنانے والے کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ ایسا نہیں۔ اس لحاظ سے خدا کی پہچان ایک ذمہ داری، خدا کی پہچان بذریعہ عقل ہو، مکتب عقل والے کہتے ہیں۔ خدا کو پہچانو اشیاء کائنات دیکھ کر، مکتب عشق والے، سیر و سلوک والے کہتے ہیں خدا کو پہچانو خود خدا کے ذریعے سے۔ اس لیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یا امام علیہ السلام کے دعائے عرفہ کا جملہ پڑھ لیجئے، یا پڑھ لیجئے مولائے متقیان کا وہ جملہ کہ فرماتے ہیں میں نے کسی شے کو دیکھا نہیں مگر یہ کہ اللہ کو اس کے ساتھ دیکھا، اس سے پہلے دیکھا، اس کے بعد دیکھا۔ یا اور آسان کر لیتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ کی ایسی بندگی کرو عبد اللہ کا انک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پہاڑ کو نہیں، آسمان کو نہیں، زمین کو نہیں، چاند تاروں کو نہیں، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دو کیفیتیں، ایک کیفیت وہ کہ انسان اس مقام پر پہنچے جہاں وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا ایک کیفیت وہ جہاں انسان اتنا یقین حاصل کر لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور کم از کم اتنا یقین بھی اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو امام فرماتے ہیں جس کو یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچائے تو اس سے زیادہ لائق حقدار عذاب کا کون ہوگا؟ کون حقدار عذاب ہوگا؟ یہ بہت بے شرمی کی بات ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، زلیخا جیسی بت پرست خاتون اپنے اس دور میں، جبکہ بت پرستی میں وہ اس طرح سے پہچانی گئی کہ ارادہ گناہ کیا تو اس نے اپنے اس بت کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا یہ کیا کرتی ہے؟ کہ چونکہ ارادہ گناہ کیا ہے تو جس کو خدا مانتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا خدا مجھے اس حالت میں نہ دیکھے۔ ایک بت پرست خاتون، وہ چاہتی اس کا وہ بت اس سے برائی کی حالت میں نہ دیکھے، اور اگر کہ موحد یہ بھی یقین رکھتا ہو، امام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ یقین رکھتا کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا تو کافر ہے۔ جب اللہ نہیں دیکھ رہا، جملہ زبان پر آ رہا ہے تو بیان کر دوں، ایک ایسا تصور بنا دیا گیا جی اللہ کہاں پر ہے؟ اوپر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تصور آیا کہاں سے اللہ اوپر ہے؟ یہ تصور دیا ہوا ان افراد کا جو چاہتے ہیں زمین پر اپنا حکم چلائیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ زمین پر کون؟ زمین پہ تو ہم ہیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ اوپر۔ اوپر والا دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ اس نے اللہ کے لیے جگہ کو معین کیا، اس نے توحید کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ وہ اللہ جو محدود ہو گیا، اوپر ہے نیچے نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو خالی ایک جملہ پھر سن لیجئے، پھر سوال ذہن میں آیا مولانا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں قنوت کے لیے یا عام دعا کے لیے تو آسمان کی جانب کیوں کرتے ہیں اگر اللہ اوپر نہیں ہے؟ تو بڑی آسان سی مثال ہے، جب کوئی چاہتا ہے کہ رحمت کو حاصل کرے، کسی دینے والے سے مانگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، جب سامنے والے کو بلند سمجھتا ہو تو ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے۔ اور رحمت چونکہ اوپر سے نیچے آتی ہے اس لیے ہاتھ پھیلا کے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، ورنہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے خدا کی عطا پر یقین شرط۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو تمہید میں کہاں سے کہاں بات نکل گئی، بات ہو رہی تھی کہ مکتب عقل والے خدا کو باہر ڈھونڈتے ہیں، مکتب عشق والے خدا کو اندر ڈھونڈتے ہیں۔ اور اب ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے اسلام نے ایک ایسا تصور دیا کہ نہیں، عقل کی بھی بات مانی جائے اور سیر و سلوک کا راستہ بھی اختیار کیا جائے۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے دو مقامات قرآن مجید سے کہ قرآن مجید نے ان دونوں کیفیتوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے افراد لیوس فی النہار ورہبان فی اللیل، امام زمان کے سپاہیوں کی دو صفات۔ پہلی صفت کہ دن کے وقت میں شیر ہوتے ہیں اور رات کے وقت میں رہبانیت کے انداز میں ہوتے ہیں۔ دن میں جا کے ملو تو شیر کی طرح سے ہیں، اور رات میں جا کے ملو تو راہب دنیا کی طرح سے ہیں۔ تو رات ہے مکتب عشق کے انداز میں، دن ہے مکتب عقل کے انداز میں۔ دن میں ملاقات کرو تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، اور رات میں خدا کی بارگاہ میں جب یہ راز و نیاز کرتے ہیں لگتا ہے ان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں۔ دلیل چاہیے تو مولائے متقیان اتنے بہادر کہ امام کی تلوار کے سامنے کوئی آنے پہ تیار نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے عمرو بن عاص نے کہہ دیا تھا حاکم شام سے کہ بات تو علی صحیح کر رہے ہیں، جب میرے مولا نے خیمے کے باہر آ کے آواز دی کہ تو باہر نکل کے مجھ سے مقابلہ کر لے تاکہ ہم دونوں فیصلہ کر لیں، کیوں مسلمانوں کو درمیان میں لڑوانا چاہتا ہے؟ عمرو بن عاص کہتا ہے حاکم شام سے کہ علی بات تو ایمانداری والی کر رہے ہیں۔ تو حاکم شام نے پلٹ کے کہا وہ تو بات صحیح کر رہے ہیں، مگر تو میرے ساتھ صحیح بات نہیں کر رہا کہ مجھے علی کے سامنے بھیجنا چاہتا ہے۔ لیوس شیر اور رات میں جائیے مولا سے ملنے تو ایسے روتے تھے اپنی ریش مبارک کو تھام کر، مسلح عبادت ایسے تڑپتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپا کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی حاکم شام کے دربار کا ہی ہے۔ جب زرار بن حمزہ سے پوچھا گیا، حاکم شام کہتا ہے ہم آج چاہتے ہیں کہ تم ابو تراب کے فضائل بیان کرو۔ زرار کہتے ہیں مجھے اس سے معاف رکھیے، مجھے سمجھیے معذور، میں کیا بیان کروں؟ کہ نہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ تم ابو تراب کے فضائل یہاں بیان کرو۔ تب اس نے بیان کرنا شروع کیا، ابو تراب کیسے تھے، اتنے محبت کے ساتھ ملنے والے کہ جب کبھی ہم انہیں بلاتے تھے تو ہماری دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، جب کبھی ہم ان کے پاس جانا چاہتے تھے تو ہم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ان کے عبادت میں راتوں کی وہ عبادت کی کیفیت کہتے ہیں اب تک میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے، تڑپ کے کہتے تھے اب دنیا غری غیری، جا کے میرے غیر کو بہکا دے، میں تجھے طلاق دے چکا۔ تو رات کا وقت ہے تو کیفیت کیا ہے، اور دن کا وقت کیفیت کیا ہے؟ رات کا وقت کیفیت یہ کہ ایسے خدا کی بارگاہ میں کہ رہبان فی اللیل، اور دن کے وقت سامنے آئے میدان میں تو لیوسن جیسے شیر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایسے افراد کی پہچان بتائی کہ ایک مکتب عقل، ایک مکتب عشق، دن میں دیکھیے تو دلیر ہیں اور رات میں دیکھیے تو خدا کی بارگاہ میں راہب بنے ہوئے۔ یوں سمجھیے دنیا والوں سے ملتے ہیں تو انداز اور ہے، خدا سے ملتے ہیں تو انداز اور ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی سورہ مبارکہ الفتح میں، اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، اللہم صلی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، محمد رسول اللہ، یہ آیت ہے، آیت نمبر 29 سورہ مبارکہ الفتح کی، یعنی 48ویں نمبر کے سورے کی 29ویں نمبر کی آیت۔ پہلا جملہ یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو پیغمبر کے ساتھ دینے والے ہیں، معہ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں، والذین صحبوا نہیں، جو صحبت اختیار کرنے والے وہ نہیں، والذین معہ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں،
بڑا احسان کیا پروردگار نے یہ معہو استعمال کر کے. اگر صاحبو استعمال ہوتا تو اسے صحابی مراد ہوتے. آج کے مومن کہاں جاتے؟ والذین معہو، رسول سے پہلے بھی اور رسول کے بعد بھی جو رسول کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ بیان کی جا رہی. والذین معہو، اور جو رسول کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی پہلی پہچان کہ وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم ہیں. جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو رحیم ہیں، جب کافروں سے ملتے ہیں تو شدید ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ رکعن، جھکے ہوئے ہیں، سجدن، سجدے میں ہیں. یبتغون، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں. کس کو؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اس کے فضل کو اور اس کی رضا کو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے پیشانی پر سجدوں کے نشان سے ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ تمام علامتیں کتاب توریت میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، کتاب انجیل میں بھی. کزرع اخرج شطأہ، ایسی کھیتی ہے، ان کی مثال جیسے کہ نکلتی ہے پہلے زمین سے تو ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہے. فآزرہ، پس وہ موٹی ہوتی ہے. فاستغلظ، پھر طاقت پاتی ہے. فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے وجود پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اس کی حالت نے خدا بیان کر رہا ہے، ضعف سے توانائی کی طرف، توانائی سے پھر جسامت کی طرف، جسامت کے ساتھ پھر اپنے قدموں پر قائم ہو جانے کی طرف. یوجب الذراء، یہاں تک کہ کسان اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، اور کفار کے دلوں کو جلانے کے لیے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے. کفار غیظ میں آتے ہیں اور کسان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ یہ ان کی مثالیں ہیں کہ جو سیر و سلوک بھی رکھتے ہیں اور عقل کا دامن بھی ساتھ میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری مثال کون سی؟ سورہ مبارکہ توبہ. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پڑھنے سے پہلے خالی ایک مثال. امام سید سجاد علیہ السلام نے حج کیا، اور جب امام نے حج کیے تو دوران حج امام نے ایک حج نہیں کیا، امام نے 25 حج کیے، اس سے زیادہ حج کیے. اختلاف روایت ہے، بہرحال متعدد حج کیے. اب سوال کرنے والے کا سوال امام سجاد سے ہے کہ آپ نے آسان راستہ اختیار کر لیا ہے، آپ نے جہاد کو چھوڑ کر، آپ نے راہ خدا میں قتال کو چھوڑ، آپ نے حج اختیار کر لیا. جبکہ قرآن کہتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ نے خرید دیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں. اب ان کی پہچان یہ کہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. مگر آپ نے تو یہ حج کرنا شروع کر دیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 111 اس کے بعد پڑھی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اگر مجھے ایسے لوگ مل جائیں
جو تائب بھی ہوں، عابد بھی ہوں، حامد بھی ہوں، رات جاگ کر خدا کی بندگی کرنے والے بھی ہوں، رکوع کرنے والے بھی ہوں، سجدہ کرنے والے بھی ہوں، اور اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، خدا کی حدود کی حفاظت کرنے والے، تو میں قیام کے لیے تیار ہوں۔ گویا ایسے افراد کا ملنا، اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کی آمد میں تاخیر ہے کہ ہو سکتا ہے دن کے شیر مل رہے ہیں تو رات کے عابد نہیں مل رہے، رات کے عابد مل رہے ہیں، دن کے شیر نہیں مل رہے۔ ایسے چاہیے جو رات کے عابد ہوں اور دن کے شیر ہوں، رات کے وقت راہب کی طرح رہتے ہوں اور دن کے وقت شیر کے انداز سے سامنے آتے ہوں۔ اسی لیے معرفت اور عشق کے ساتھ ساتھ منزل وہاں تک پہنچی کہ جہاں انسان اپنے نفس کو ضرور ذلیل کرے، مکتب عشق کہتا ہے اپنے آپ کو ماریے لیکن اپنی عزت نفس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی صاف لیجئے، گندے پانی سے وضو کرنا، گندے پانی سے منہ دھونا کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں، مٹی پہ جا کے منہ مل لینا، کیچڑ میں اپنے آپ کے بدن کو خراب کر لینا کہ میں نفس کو ذلیل کر رہا ہوں۔ یہ تمام باتیں صوفیہ میں تو ہیں مگر تشیع اور اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کرامت نفس بھی چاہیے، اور کرامت نفس کی منزل پر آج پھر سبق ہم آگے بڑھائیں۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک کرامت ذاتی، ایک کرامت اکتسابی۔ اور کرامت ذاتی اکتسابی کے بیان کے ساتھ پہلا جملہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بتحقیق آدم کی اولاد کو کرامت بخشی ہے۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو اٹھایا ہے کس پر؟ خشکی پر اور تری پر، خشکی پر اور تری پر۔ وہ خدا آدم کی اولاد کی کرامت کو خود بیان کر رہا ہے۔ تو کیا انسان مکرم ہے؟ جی انسان مکرم ہے، سارے انسان مکرم ہیں۔ انسان من حیث انسان ذاتی اعتبار سے سب کے سب مکرم ہیں، لیکن آئیے آہستہ آہستہ کرامت انسان کے ذاتی مسئلے کو مکمل کریں۔ پروردگار نے انسان کے کرامت کو خاص طور سے بیان کیا کہ ہم نے اس انسان کو اتنا بڑا مقام، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ہم نے انسان کی خلقت کو مکمل کیا، انسان احسن تقویم پر اور ہم احسن الخالقین پر۔ پیدا تو بہت کچھ کیا مگر جیسا انسان بنایا ایسا ہم نے کسی کو نہ بنایا، جیسا انسان بنایا۔ تو اب یہ آدم کی اولاد کا جو کرم ہے، جو کرامت ہے، وہ کتنے اعتبار سے؟ پہلا اعتبار ہے جو آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے، اشارے کر رہا ہوں۔ پہلا اعتبار ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جبکہ آغا جوادی عاملی کے اعتبار سے پہلا جو اعتبار ہے کرامت کا وہ ہے اعتبار کرامت انسان کو خدا نے اپنے ناموں کا علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، انسان مکرم کیسے ہو گیا؟ خدا کہتا ہے اس نے آدم کو سکھایا، اللہ اکبر، اپنے ناموں کا علم۔ حضرت آدم کو پڑھایا کس نے؟ خدا نے۔ تو حضرت آدم خدا کے شاگرد ہوئے براہ راست۔ علامہ آدم الاسماء، اس نے سکھا دیا آدم کو خدا کے ناموں کا علم۔ پہلا کرامت کا مسئلہ۔ دوسرا خلافت، کہ پروردگار نے انسان کو کیا قرار دیا؟ خلیفہ۔ تیسرا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، سورہ مبارکہ جاسیہ آیت نمبر 13، تسخیر کر دیا زمین و آسمان میں جو کچھ تھا سب انسان کے لیے۔ انسان چاند پر پہنچے تو آج کی بات نہیں ہے،
مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا انسان چاند پہ جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مگر سلطان کے ساتھ۔ یہ سلطان کیا ہے؟ سلطان ہم نے تو حدیث پڑھی اور چوم کر رکھ دی، جن کو جاننے کا شوق تھا انہوں نے سلطان کی معنی تلاش کیے، اور بالآخر سلطان کا ایک معنی ہے تیر۔ اور جب پہلی گاڑی جو آسمان کی جانب چاند کے سفر پر روانہ کی گئی تو اس کی شکل تیر سے مشابہ تھی۔ امام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ انسان چاند پر جا سکتا ہے مگر سلطان کے ساتھ۔ یہ ہمارا آپ کا مسئلہ کہ اب تک گئے نہیں ہیں۔ سخر لکم، کرامت انسان میں یہ بات آج سے نہیں ہے، جب سے خدا نے کائنات بنائی تب سے انسان کو اس بات کا خاص مقام عطا کیا کہ انسان چاہے تو آسمانوں کو مسخر کر لے، چاہے تو آسمان کو زمین قرار دے، یعنی اوپر رہے جا کے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 31 آپ نے سن لی۔ علم اسماء پروردگار، خلافت خدا، اور تیسرا انسان کے لیے سب کچھ مسخر ہو جانا، کرامت۔ اور چوتھی بات سورہ قیامت کی آیت نمبر 14، اتفاق ہے قیامت کی آیت نمبر 14، انسان کو اس کے نفس پر بصیر بنائے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، کوئی دنیا کی کوئی اور مخلوق پروردگار کی اپنے نفس کو ایسے نہیں پہچان سکتی جیسے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ تو کرامت ذاتی کی آج 4 باتیں مکمل ہو رہی ہیں، اور آج 4 پہ روکتے ہوئے کرامت ذاتی سے کرامت اکتسابی پہ کل چلیں گے مولا متقیان کے ذکر کے ساتھ۔ آج تو سفر روکنا پڑے گا کہ ابھی تذکرہ حل عطا بھی باقی ہے، کہ جہاں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 معتبر ہستیاں ہیں، یہ چاروں کے چاروں عصمت کے مرقع ہیں، اور 5ویں خاتون فضہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے روٹیاں دی ہیں اور آیتیں لی ہیں، روٹیاں دی ہیں اور آیتیں لی ہیں۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ اگر روٹیوں کے بدلے آیتیں آتی ہوں تو قرآن کو کیا کہوں گا میں؟ اگر 3 دن روٹیاں دیں اور 30 آیتیں آ جائیں تو قرآن مدحت اہل بیت کے کون سے قصیدے بیان کر رہا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کتنے لوگ آئے مانگنے کے لیے، اور کتنے لوگ کھانا لے گئے آ کر، لیکن اہل بیت اطہار نے کسی سے اس کا عوض نہیں چاہا، نہ شکریہ چاہا۔ اب ایک ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اگر میں آپ پر احسان کروں، اگر میں آپ کی کوئی خدمت کروں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے شکریہ ادا کریں۔ میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ احسان کرتے ہوئے آپ کے شکریہ کا انتظار نہ کروں۔ یہ میری ذمہ داری کہ میں یہاں تک کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کبھی کسی کو امداد کیا کرتے تھے تو دن کے وقت میں جب کوئی آ کر امداد کا سوال کرتا تھا، امام اس سے فرماتے تھے اپنی زبان سے مت کہو، زمین پر خط کھینچ کر اشارہ بنا دو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اور جب کہ رات میں آ کے امام سوال کرتا تھا، امام روشن چراغ کو گل کر دیا کرتے تھے کہ سائل کے چہرے کی شرمندگی بھی علی کے سامنے نہ۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ ہم احسان کرنے والے جب احسان کریں تو شکریہ کا انتظار نہ کریں، اور جس کے ساتھ احسان کیا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ شکریہ ادا کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ شکریہ ادا کرے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر کوئی انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں بھی ناقاصر ہے، وہ شکریہ پروردگار بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کو پانی پلایا ہے، اب آج کل کوئی پانی پلائے پیش کرے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ کا کون سا انداز ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب شکریہ کہہ دیا یا تھینکس کہہ دیا، اچھے الفاظ ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جو الفاظ معصوم کی اور روایات سے ملے اس پہ غور کیجیے۔ جیسے سلام، میں نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہیے آداب، آپ نے کہا آداب، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کیا، میں نے ہاتھ اشارہ کر دیا، ٹھیک، یہ سب چلے گا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، یا کوئی طریقہ اس کا اور بھی؟ آپ نے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، میں اتر رہا تھا، مجھے دیکھ کر آپ ہٹ گئے، شکریہ آپ کا ادا کرنا، میں نے کہا تھینک یو، آپ نے بڑی خدمت کی، تو کیا شکریہ ادا ہو گیا؟ کیا الفاظ کافی ہیں یا کوئی اور بھی جملے ہونے چاہیے؟ بہت آسان سی مثال، جب کسی انسان نے آپ کو پانی پیش کیا ہو، مومن نے، مسلمان نے، تو آپ کہیے سقاک اللہ سقین، سین قاف، قاف پینچی والا، سقاک اللہ سقین ورعاک اللہ رعین، اللہ تمہیں سیراب کرے، تم نے مجھے سیراب کیا، اللہ تمہیں سیراب کرے، تم نے میرے حق کا خیال کیا، اللہ تمہارے حق کا خیال کرے۔ اب یہ جملہ بہتر ہے یا جو آپ کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے وہ بہتر ہے؟ تو اہل بیت اطہار کا جو مقام اتنا بولیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لیکن روٹی لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرے۔ اہل بیت کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ اہل بیت کا شکریہ ادا ہوگا درود تلاوت کرتے ہوئے اور اہل بیت کی مودت اختیار کرتے ہوئے۔ اور آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے پھر مجبوری ہے کہ ابھی مجھے حضرت نرجس خاتون کے حالات سے آج انشاءاللہ اس بات کو مکمل کر دینا ہے، اور علماء کے درمیان، خاص طور سے بزرگ علماء، خاص طور سے ان تمام تر صاحبان عرفان کے درمیان ایک متفق علیہ حیثیت ہے حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی۔ کیوں؟ خاص بات کیا ہے؟ سب مقدس ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار کی، ساری امہات معصومین بہت اہم ہیں، ان کا خاص مقام الگ کیوں ہے؟ اس لیے الگ ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام کی ماں ہیں۔ ہم جن کے زمانے میں رہتے ہیں، ہم جن کے توسل میں رزق پاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں۔ اور اگر ہم نے بی بی نرجس خاتون سے توسل قائم کر لیا اور بی بی اپنے بیٹے امام زمانہ سے کوئی بات کہیں ہمارے بارے میں، تو زمانے کا امام اپنی ماں کی بات کو ٹالے گا تو نہیں؟ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہے، ایک عالم کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ متعدد علماء کے واقعات۔ آیت اللہ مجتہدیہ تہرانی کہتے ہیں جب بھی کبھی مجھے مشکل پیش آتی تھی، جب بھی کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی، تو میں نظر کر لیا کرتا تھا کہ میں 10,000 مرتبہ درود کی تلاوت کا ہدیہ جناب نرجس خاتون کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور میرا وہ کام آسان ہو جاتا تھا۔ یا کبھی اس طرح نظر کی جاتی تھی کہ میں ایک پورا قرآن تلاوت کر کے ہدیہ پیش کروں گا امام زمانہ کی والدہ کی بارگاہ مقدس میں۔ مجھے حیرت ہے، لوگ اپنی ماں کو تو یاد کر رہے ہیں ماہ رمضان میں کہ قرآن پڑھوں گا اپنی ماں کے لیے، اپنے بابا کے لیے، ہے کوئی جو امام زمانہ کی ماں کو یاد کرے؟ اور یہ طریقہ عرفاء کا ہے، علماء اور مجتہدین کا طریقہ ہے،
ٹھیک ہے اپنی ماں کو یاد کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ قرآن جو آپ تلاوت کر رہے ہیں ماہ رمضان میں، اس کو ہدیہ کریں، نظر پیش کریں جناب نرجس خاتون کی بارگاہ مقدس میں، پھر ان سے فریاد کریں کہ بی بی میرے والدین کی بخشش بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے امور کا جو حل ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اگر آپ سفارش کر دیں اپنے بیٹے سے تو آپ کے بیٹے آپ کی بات ٹالیں گے تو نہیں۔ اس لیے آج کے دور میں میری اولاد کی ذمہ داری، خاص ذمہ داری، کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو جناب نرجس خاتون کو یاد کیجیے۔ اور ایک جملہ اور سن لیجیے جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، پھر کسی اور موقع پر وضاحت مکمل کریں گے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آیت اللہ سید محمد فشارکی کہتے ہیں، عبد الکریم الحائری کے استاد، کہ سامرہ میں قیام پذیر تھے اور وہاں ایسی وبا پھیل گئی طاعون کی کہ میتیں بہت تیزی کے ساتھ اٹھنے لگیں، ہر گھر سے میت اٹھ رہی ہے طاعون کی بنیاد پر، وہ خاص بیماری جو پھیلتی ہے چوہوں کے زیادہ ہو جانے سے، اور اب لوگ پریشان ہوئے میتیں اٹھا اٹھا کر۔ تو کہتے ہیں ایک دن ہمارے گھر میں اجتماع تھا اور آغائے میردہ شیرازی الکبیر، بہت بڑی شخصیت سامرہ کی، وہ تشریف فرما تھے، ان سے کہا آغا بہت تو پریشان ہیں مومنین، میتیں بہت ہو رہی ہیں، کہا میں تم سے کوئی بات کہوں تو میری بات مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کہا 10 دن ہر شیعہ، اس زمانے کی بات، ہر شیعہ 10 دن سامرہ کا عاشور کی زیارت کی تلاوت کرے، زیارت عاشورہ پڑھے، اور اس کا ثواب جناب نرجس خاتون مادر امام زمان کی خدمت میں ہدیہ کرے۔ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ موت کا جو کثرت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی 10 دن مکمل ہوئے، میتیں اٹھنا ایسے بند ہوئیں جیسے ملک الموت کو یہاں کا راستہ ختم کر دیا گیا ہو۔ پھر جو برادران اہل سنت تھے وہ آئے اور پوچھا برادران تشیع سے کہ آپ کے یہاں کیا خاص بات ہو گئی؟ طاعون کی بیماریوں سے اب آپ کے یہاں کوئی مر نہیں رہا؟ کہ ہم نے اپنے مرج وقت کے کہنے پر زیارت عاشورہ پڑھ لی۔ کہ ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ جب برادران اسلام نے بھی پڑھی تو ان کے گھروں سے بھی میتیں اٹھنا بند ہو گئے۔ جناب نرجس خاتون کا مقام، اور کل ہماری بات تھی وہاں تک پہنچی ہوئی کہ جناب حکیمہ خاتون نے آداب اسلامی اور احکام جناب نرجس خاتون کو تعلیم فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد تاریخ تو تلاش کے بعد نہیں ملی، البتہ سن ملا 254 سن ہجرت میں، یعنی 10ویں امام کی شہادت کا سال ہے، اور امام علیہ السلام نے اسی سال اپنے فرزند کا نکاح، یعنی 11ویں امام کا نکاح جناب نرجس خاتون سے منعقد کیا۔ نرجس خاتون کا مقام اتنا بلند کہ جن کے لیے باقاعدہ آپ جب زیارت پڑھیں گے بی بی کی تو اس میں جو القاب دیے گئے بی بی کو، کیا راضیہ، کیا مرضیہ، کیا صدیقہ، اللہ اکبر، کیا تقیہ اور نقیہ، یعنی سامرہ کی زیارات میں ایک زیارت نامہ ہے جناب نرجس خاتون کے نام سے۔ کبھی اگر آپ کو موقع میسر ہو تو ایک مرتبہ وہ کھول کے پڑھیے گا، سامرہ جائیں کہ نہ جائیں، لیکن جب کبھی امام زمانہ کی ماں کی محبت آپ کے دل میں جاگزی ہو تو ایک مرتبہ کھول کے پڑھیے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ اس کا ایک لفظ ہے سلام و آپ پر اے شبیہت ام موسیٰ، اس میں جملہ ہے سلام و آپ پر ابنت حواری عیسیٰ۔ شبیہت ام موسیٰ کیا ہے، وہاں تک آج بات کو پہنچاتے ہیں، پھر اگر بعد میں موقع رہا تو باقی باتیں بعد میں بیان کریں گے۔ شبیہت ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا بھی یہی مسئلہ تھا، جو مسئلہ امام زمانہ کی ماں کا، کہ شادی ہو گئی ہے،
11ویں امام سے آپ کی، لیکن اب چونکہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ عباسی خلفاء اس بات کے در پہ ہیں کہ اب یہ 11واں امام ہے، اس کے بعد کسی اور کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے، اور اگر دنیا میں کوئی آئے تو اسے فوراً ہی شہید کر دیا جائے۔ وہی بات جو فرعون سے کہی گئی تھی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرے حکومت کو ختم کر دے گا، تو کہا جتنے لڑکے ہیں پیدا ہو سب کو مار دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو خفیہ رکھا گیا، اور پھر ان کو ایک باکس میں رکھ کر پانی میں بہا دیا، باکس میں رکھا، بند کیا باکس کو اور پانی میں بہا دیا۔ اسی انداز سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ماں اتنا خفیہ نظام ہے جاسوسی کا کہ خواتین مقرر ہیں خواتین پر کہ اگر کوئی آثار حمل ہوں تو فوراً خبر دے دی جائے کہ یہاں اب کوئی آنے کی امید ہو گئی ہے۔ اس لیے خدا نے آثار عطا ہی نہیں کی۔ میرا 12واں امام جب آیا ہے تو آپ کے آنے سے پہلے کوئی آثار علامت ولادت کے ہیں ہی نہیں، کوئی علامت نہیں، آثار نہیں۔ یہاں تک کہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک رات مجھ سے کہا امام وقت نے کہ پھوپھی جان، میرے بھتیجے نے، پھوپھی جان آج رات آپ ہمارے گھر میں قیام کیجئے۔ کہتی میں نے امام کی بات پر سر جھکایا کہ میں حاضر ہوں، اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی خاص انتظام کیا ہے۔ اس رات میں مجھے بٹھا کر فرمایا مولا نے کہ پھوپھی جان آج رات میں خدا اپنی حجت کو بھیجنے والا، آج رات میں خدا اپنی حجت کو بھیجنے والا ہے۔ میں حیران تھی کہ نرجس خاتون کے بدن پر ظاہراً کوئی علامت آثار نہیں ہے، کیسے آج کی رات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلسل زمانہ ہے 9 مہینے کا کسی انسان کی خلقت کے لیے، اور خلقت سے پہلے پورے آثار ہوتے ہیں، اور اگر آج آخری رات ہے پیدائش کی تو کوئی آثار، ایک بھی آثار نہیں ہے۔ کہتی ہیں کچھ دیر رات میں آرام کیا امام کے گھر پر، پھر اٹھ گئی نماز شب کے لیے۔ نماز شب کا وقت بھی آ گیا، کوئی آثار نہیں، اور نماز شب میں نماز تہجد پڑھ لی، کوئی آثار نہیں ہے، نماز شفا پڑھ لی، کوئی آثار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز وتر کے لیے میں نے جب ارادہ کیا تو شک پیدا ہوا کہ رات تو ختم ہونے کو آ گئی، اب 1 رکعت نماز کے بعد تو فجر کا وقت ہو جائے گا، ابھی تک تو کوئی آثار نہیں ہے۔ شک ہوا تھا کہ حجرے سے امام کی آواز آئی، پھوپھی جان شک مت کیجیے، خدا آج کی رات ہی اپنی حجت کو بھیجے گا۔ دونوں بیبیاں نمازیں پڑھ رہی ہیں، حکیمہ خاتون بھی اور نرجس خاتون سلام اللہ علیہ بھی۔ ایک مرتبہ نماز وتر بھی تمام ہوئی، اچانک نماز وتر کے فوراً بعد کہتی ہیں میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، میں پردے کے اس طرف، وہ پردے کے اس طرف، کہتی میں گھبرا گئی۔ حکیمہ خاتون کہتی میں جلدی سے آئی اپنے امام کی خدمت میں، مولا میرا بھتیجا امام کہ وہاں تو پردہ حائل ہو گیا ہے۔ کہا پھوپھی ماں واپس جائیے، گھبرائیے نہیں، پردہ اٹھے گا اور پھر خدا کی طرف سے بشارت مکمل ہو جائے گی۔ کہتی ہیں ابھی صبح کی نماز کا وقت شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ نماز فطر اور فجر کے وقت کے درمیان کا وقت تھا کہ پردہ اٹھا، اور نور کا حالہ تھا چاروں طرف سے جو گھیرے ہوئے تھا نرجس خاتون کو۔ ایک بہت حسین سا شہزادہ
کبھی سجدہ کر رہا تھا، کبھی زبان سے کلمہ شہادتین کا اقرار کر رہا تھا۔ میں نے آغوش میں لیا، امام نے وہاں سے آواز دی، پھوپھی جان ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس لائیے۔ السلام علیکی یا شبیہۃ ام موسیٰ، میرا سلام ہو آپ پر اے ام موسیٰ کی شباہت رکھنے والی بی بی۔ کیوں؟ شباہت کون سی ہے؟ شباہت ایک واقعی ہو گئی کہ جیسے مشکل حالات میں ولادت موسیٰ علیہ السلام ہوئی، ایسے مشکل حالات میں میرے 12ویں امام کی آمد ہوئی۔ ایک اور شباہت، اب یہ بچہ ماں کی گود سے بھیج دیا گیا، اسے جانب آسمان فرشتے لے کر چلے گئے، حفاظت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آثار کوئی نہیں تھے، پیدائش ہوئی اور بچے کو یہاں سے اٹھا کے فرشتے لے گئے جانب آسمان۔ اور ماں کا دل ہے، سوچئے گا ایک ماں کے لیے کتنا مشکل وقت ہے، ابھی آغوش میں آیا ہو، اب فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال بچہ تو ماں سے دور گیا ہے نا۔ مجھے حضرت موسیٰ کی ماں بھی یاد آتی ہیں کہ جو اپنے بچے کو جب رکھ رہی تھیں اس صندوق میں، صندوق کو بند کر رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دودھ پیتا وہ بچہ ہے، کیسے پانی میں بہا دیا جائے۔ واہ غربتا، میں ان دونوں ماں کو سلام کرتا ہوں، موسیٰ کی ماں کو بھی سلام ہو، امام زمان کی ماں کو بھی سلام ہو، اپنے بچے کو آغوش میں دے دیا فرشتوں کے۔ ذرا کربلا میں آئیے جہاں رباب نے اپنے بچے کو مولا کی آغوش میں دیا۔ اے بی بی نرجس، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ آپ کو اتنا تو یقین تھا کہ یہ بچہ واپس پلٹایا جائے گا۔ واہ غربتا، رباب کو یقین تھا اصغر پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، اس لیے روتی جاتی تھیں، سینے سے لگائے ہوئے فرماتی تھیں، بیٹا میدان میں جا رہے ہو، جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لو، خیمے کے باہر مت رونا۔ بیٹا یاد رکھو جب کوثر پہ پہنچو دادی کے پاس تو کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا، بیٹا تیرا بابا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ تیسری بات بیٹا، جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ تھے تیرے بابا کو زخم نہیں لگا، بیٹا ماں کا خیال کرنا، تیرے ہوتے ہوئے تیرے بابا کو زخم نہ لگ جائے۔ بچے کو وصیتیں کی جا رہی ہیں، تیار کر کے ایمان کی آغوش میں دیا ہے۔ رونے والوں ایک جملہ سنیے گا، واہ غربتا، امام بچے کو لے کر گئے تھے اور تیر گلے پر مارا گیا، بچے کی لاش کو لے کر واپس آئے ہیں، ماں کا کیا حال تھا۔ میرا سلام ہو مادر امام زمان پر، اپنے بچے کو سپورٹ کیا، گود خالی ہو گئی، لیکن ہائے رباب، جب امام لاش کو لے کر آئے، جناب رباب نے بچے کی لاش کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا، بنیا مثلو کا تنحر، بیٹا تجھ جیسے کم سن بچے کیا نہر بھی کیے جاتے ہیں۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام اصغر کی قبر تیار کر رہے ہیں۔ واہ غربتا، اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار خاص طور سے دعا کی التماس کی ہے شفائے مریض کے لیے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ کچھ مومنین نے دعا کی التماس کی ہے، ان کی مشکلات و پریشانیاں ہیں، باراللہ واسطہ جناب نرجس خاتون کا ہر مومن کی ہر مومنہ کی پریشانیاں دور فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایک اور نے التماس کی دعا ہے شفا کے لیے، مالک ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔
جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کی ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ نماز وحشت قبر کی بھی التماس جاوید حسین ابن غلام حسین کے لیے، اور سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطار برادر ابراہیم جعفر اور دھام جی فیملی کی جانب سے تھی، ان کے مرحومین کے لیے تمام ارواح مومنین مومنات کی ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔